نہیں ہے۔ میں نے طنزیہ ہنسی، میں نے کہا ابھی آپ کی چلتی نہیں ہے تو یہ حال ہے، پتہ نہیں جب آپ کی چلنے لگے گی تو آپ کیا کریں گی؟ شاید آپ کو گزشتہ رات بھول گئی ہے۔ ہوتا ہے مس ملیحہ، ایسے ہی ہوتا ہے، نشے میں انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ شراب چیز ہی ایسی ہے۔ ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ بتائیں گی کہ پہلی بار کب پی تھی آپ نے؟ میری بات سن کے وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ارے آپ کھڑی کیوں ہو گئیں؟ بیٹھے نا، ابھی تو ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے، آخر پوری زندگی کا سوال ہے۔ وہ کہنے لگی جتنا میں آپ کو جان چکی ہوں میرے خیال سے اتنا میرے لیے کافی ہے، بہتر ہے کہ انکار آپ کر دیں۔ آپ نہیں کریں گے تو میں پھر بھی اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ آپ کے لیے رشتے سے انکار کر دوں۔ میں نے کہا یہ تو آپ مجھ پہ بہت بڑا احسان کریں گی۔ یہ بات سن کے وہ تپ کے پیر پٹکتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر جا چکی تھی۔ میں نے اپنے لیے اورنج جوس منگوایا، وہ پیا اور سکون کا سانس لے کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ رشتے سے انکار وہ خود کرے، کیونکہ حرکتیں اس کی عجیب تھیں۔ میں بھلا کیوں اپنی والدہ کے سامنے برا بنتا؟ میرے والد کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا تھا، مجھ سے بڑی بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد سارا بزنس میرے سر پہ تھا، اس لیے اسے مینیج کرتے کرتے کیسے 2 سال گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ویسے بھی مجھے لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میرا یہ ماننا تھا کہ بیوی نے آدھے سے زیادہ دن ساس کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساس عورت کا آدھا شوہر ہوتا ہے، دن بھر اسے اسی کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ اپنی ماں پہ چھوڑ دیا تھا۔ اماں جب بھی کہتی کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، تو میں بس یہی کہتا کہ بس خوبصورت ہونی چاہیے، باقی جو آپ کو پسند ہو۔ سارا دن تو آپ نے ہی اس کے ساتھ گزارنا ہے، بس مجھے خواہ مخواہ کی نوک جھوک